اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 158 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی قتل عیسی ابن مریم الدجال۔ یہ باب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دجال کو قتل کرنے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة الأنصاري يحدث عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري من بني عمرو بن عوف قال سمعت عمي مجمع ابن جاریۃ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ یقول۔ ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے سماعت کی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن ثعلبہ انصاری سے کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے عبد الرحمن ابن یزید انصاری سے، جو کہ بنو عمر ابن عوف کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چچا مجمع ابن جاریۃ الانصاری ان سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مجمع ابن جاریۃ الانصاری انہوں نے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ یقتل ابن مریم الدجال بباب لد، کہ ابن مریم یعنی مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، ابن مریم یہ دجال کو مقام لد کے دروازے پر قتل کریں گے۔ وفی الباب عن عمران بن حسین ونافع بن عتبہ وابی برزۃ وحذیفۃ بن اسید وابی ہریرۃ وکیسان وعثمان بن ابی العاص وجابر وابی امامۃ وابن مسعود وعبداللہ بن عمر وسمرۃ بن جندب ونواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذیفۃ بن الیمان۔ ھذا حدیث صحیح۔ اس باب میں حضرت عمران بن حسین، نافع بن عتبہ، ابو برزہ، حذیفہ ابن اسید، ابو ہریرہ، کیسان، عثمان ابن ابی العاص، حضرت جابر، ابو امامہ، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، سمرہ ابن جندب، نواس ابن سمعان، عمر ابن عوف اور حضرت حذیفہ ابن الیمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ اگلا روایت بھی پڑھ لیتے ہیں جی۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انسا قال۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی محمد بن جعفر سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے روایت کی قتادہ سے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا وقد انذر امتہ الاعور الکذاب۔ ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور کذاب کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ الا خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انہو اعور، وہ کانا ہے، بے شک وہ کانا ہے، وان ربکم لیس باعور، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔
مکتوب بین عینیہ کافر، اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت کچھ وضاحت کے ساتھ ما قبل اس کا مضمون بیان ہو چکا ہے۔ ما قبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو اس فتنے سے ڈرایا ہے، اور میں بھی تم لوگوں کو ڈراتا ہوں اس فتنے سے۔ تو اس حدیث میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ہر نبی نے خوب شدت کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ، اور خاص کر حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے انبیاء نے اس میں خوب شدت سے اور مبالغے سے کام لیتے ہوئے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا، اس لیے کہ دجال ہر انسان، ہر امتی کے ایمان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اب ہر نبی کو یہ بات اس وقت علم میں نہیں تھی کہ دجال کا پتہ نہیں کب ظاہر ہوگا۔ ہم نے وہاں پر ایک اشکال کی صورت میں اس بات کو پڑھا تھا کہ دوسرے انبیاء نے اپنی امتوں کو کیوں ڈرایا، جبکہ دجال کا ظہور تو قیامت کے قریب ہونا تھا۔ تو پھر ہم نے جواب وہاں دیا تھا کہ انبیاء کو دجال کی آمد کا وقت اور زمانہ نہیں بتلایا گیا تھا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعد میں اس کا زمانہ بتلایا گیا تو پھر پتہ چلا کہ وہ قیامت کے قریب آئے گا۔ لیکن بہرحال ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا، اور خاص کر نوح علیہ السلام اور اس کے بعد انبیاء کرام نے اس فتنے کو خوب وضاحت کے ساتھ، شدت اور مبالغے کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا اور ان کو اس سے ڈرایا۔ باب لد، اس روایت میں حدیث الباب میں ذکر ہوا کہ لد کے مقام کے دروازے پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ لد یہ فلسطین یا شام کا ایک شہر ہے۔ دجال بھاگ کر وہاں پر اس شہر میں گھسنا چاہے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ دوسری جو روایت ہم نے بیان کی باب کے ساتھ، جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تو اس میں جو لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہ کافر، اس کے آنکھوں کے درمیان، دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ محدثین حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ کافر کاف فا را الگ الگ حروف میں لکھا ہوگا، تاکہ اگر کوئی شخص پورا پڑھا لکھا نہ ہو، صرف حروف شناس ہو، تو بھی وہ ان حروف کو دیکھ کر اس سے اس کو اخذ کرے، مفہوم وہ اس کے سمجھ میں آ جائے گا، لفظ اس کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو نفس حروف کے پڑھنے سے ایک حروف شناس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ بدبخت، یہ کافر ہے، یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اسی لیے یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس میں یہ ذرہ برابر، رتی برابر بھی یہ اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ چونکہ اس کے بعد جو باب آ رہا ہے، باب ما جاء فی ذکر ابن سیاد، وہ ایک لمبا باب ہے اور طویل ہے، بحث بھی اس میں زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو یہاں پر ذکر کر نہیں سکتے، الگ سے مکمل طور پر اس کو ذکر کریں گے پورے ایک ویڈیو میں، اور پھر اس کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں پوری طور پر اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کے اوپر جتنے بھی مباحث ہیں، اس کے معانی اور مطالب ہیں، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے وہاں پر اس کو ذکر کریں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہی تک تھا، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔